اچھی چیز ہے۔ اور سسٹولوجی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، وہ میں اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ یہ نوٹس دوسرا اور تیسرا سرو ہوں گے۔ اچھا، اس ہوں میں اب ہوگا کیا؟ یہ میرا کلپ آپ کے پلیٹ فارم پہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو سیو کر کے رکھ لیں، بعد میں جب یہ چیز آئے گی تو آپ لوگ اس چیز کو ویریفائی کریں گے، کیونکہ اس کیس میں ہم نے جتنی بھی ابھی تک گفتگو کی ہے، وہ مہرین نے بھی اور میں نے، وہ جب تک ہم نے اس کی پوری تصدیق نہیں کی، یہاں پہ آ کے ہم ہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ تو بات بالکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 نوٹسز کا پروسیجر پورا ہوگا، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی، اور ہوگا کیا کہ جناب کہ یہ گرفتاری سے پہلے ہی جا کے نا کورٹ سے بیفور ریسٹ بے لے لیں گے، اور بیفور ہوں ریسٹ لے کر جناب یہ پھر انویسٹیگیشن جوائن کر لیں گے، اور پھر بڑے مزے کے ساتھ یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن ایک ایسا راستہ نکل آئے گا کہ وہی بیل جو ہے وہ پھر ان کو فیمیل ہونے کے حوالے سے کوئی بیماری کا بہانہ کر کے یا جس طرح سے بھی وہ ان کو کورٹ سے ایک ریلیف مل جائے گا، اور یہ آؤٹ آف کورٹ ہی ان کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے۔ تو مجھے تو اس کیس میں بینگ اے پروفیشنل یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایف آئی آر ضرور ہوگی، ایف آئی آر کے بعد بیفور ریسٹ بیل کی طرف جائے گا، اور جہاں پہ اداروں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنی اسپیس نہیں دیتے کہ آپ بیفور ریسٹ بیل کروائیں، وہ ایئرپورٹ سے ہی آف لوڈ کر کے بندے کو ریسٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں آف لوڈ بھی کروا دیتے ہیں اور ای سی ایل میں نام بھی ڈلوا دیتے ہیں فیڈرل کیبنٹ کو لیٹر لے کے۔ تو یہاں پہ تو جو نوٹس سرو ہو رہے ہیں، ڈیو پروسیس آف لا جو فالو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ انٹیمیٹ کرنا، اور اس کو یہ ہے کہ ڈیفینس کا پورا پورا موقع دیا جا رہا ہے، اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کر لیں گے، اور اس مقدمے سے اس طرح سے وہ نہیں ہوگا جس طرح ڈکی بائک کے ساتھ ہوا، جس طرح سے وہ ان کو جو ہے وہ اسٹرگل کرنا پڑا، وہ اس مقدمے کو ایزیلی ٹیکل کر لیں۔ ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج جب سعد الرحمان کو عدالت میں لایا گیا، آپ نے کہا کہ ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا، ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ کس طرح پیش کیا گیا؟ کس طرح واپس لے جایا گیا؟ اور کیا وہی انداز تھا جو روز ہوتا تھا، یا آج کا انداز تھوڑا مختلف تھا؟ نہیں نہیں، پہلے تو لاسٹ ڈیٹ پہ تو کچھ بولے نہیں تھے، پریشان تھے پچھلی 2 ہیئرنگس پہ، آج وہ کافی زیادہ کانفیڈینس میں تھے، ہیپی موڈ میں تھے، اور بڑا اچھا۔ انہوں نے جی انہوں نے بڑا کانفیڈینس کے ساتھ کہا جی کہ جیسے پورے کانفیڈینس میں انہوں نے کہا کہ جی اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی قسم کا، آئی ہیو فل ٹرسٹ آن مائی انسٹیٹیوشنز، اور اس میں انہوں نے کہا جی کوئی مجھے نہیں ہے، مجھے چاہے 2 دن کا ریمانڈ دیں، 4 دن کا، جب تک میری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں وہ تسلی نہیں کر لیتی، مجھے کوئی ہوں اعتراض نہیں، میں سیف ہوں یہاں پہ، اور میری تمام تر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہیں، یہی انہوں نے کہا، اور بڑے کانفیڈنٹ اس میں نظر آئے۔ مجھے وہاں پہ وہ کوئی زیادہ پریشرائز یا کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آئی، ایسا لگا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ود ان 2 days اس میں کوئی نئی چیز سامنے آ جائے گی، وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو مجھے ان کی باڈی لینگویج سے لگا کہ وہ کافی زیادہ پازیٹیو ہیں اس حوالے سے کہ وہ اداروں کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو کیسے جائیں گے۔ کلیئر کریں گے رامے صاحب، کیسے کلیئر کریں گے؟ ایک چیز کلیئر کٹ سامنے موجود ہے کہ آپ نے پروموشن کی ہے، آپ نے مارکیٹنگ کی ہے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، اسی طرح کی پروموشن تھی نا غالباً، اور اس میں وہ بڑا کانفیڈنٹلی، دیکھیں میری بات سنیے، ہم جن لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا، یا جن کو ہم اپنا کوئی ماڈل یا کچھ بھی ان کو مان لیتے ہیں، تو ان کی کہیں بھی بات ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بتا رہا ہے نا تو یہ چیز اچھی ہوگی، اور یہی مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہے۔ اور ایسے میں ابھی شاہ رخ اور 1-2 اور بڑے ایکٹرز ہیں بالی ووڈ کے، جنہوں نے لالی ووڈ کے لالی ووڈ بالی ووڈ کے، انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی تشہیر کی تھی جس سے لوگوں کو نقصان ہوا، گاڑیوں کی بائنگ کا کوئی ایک کیس تھا، تو انہوں نے لوگوں سے معافی مانگی اور ان کے اوپر کیس بھی ہوا اس پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور بلکہ اب کیس یہ ہے کہ وہ پے بیک کریں گے، کہ جو لوگوں نے گاڑیاں وہ خریدی ہیں اور کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو ایسے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ میں انہیں کلیئر کروں گا، تو کیا ہوگا؟ صرف پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا آپ اس کے جمع کرائیں خزانے میں، یا کوئی سزا بھی ہوگی؟ دیکھیے سزا تو اس کیس میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ میں نے پہلے دن ہی آپ کو کہا کہ گیملنگ کی پروموشن کے حوالے سے این سی اے کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور نہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں اس طرح کا کوئی سیکشن ہے، پورے دھوکہ دہی تو پریونشن آئے گا نا، لوگوں کو آپ نے گمراہ کیا، آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں۔ وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی پرائیویٹ پرسن نہیں آیا جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اس کے لیے وکٹم کا ہونا ضروری ہے، وہ کوئی بھی کمپلیننٹ ان کے سامنے نہیں آیا۔ یہ تو ایسے ہی میں کہوں گا کہ ہم دعا لکھتے ہیں وہ دغا سمجھتے ہیں، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، یہ ایک نقطہ ادھر ادھر ہو گیا تھا، جو اب ڈکی بھائی پکڑ کے سیدھا کر دیں گے تو وہ 2 دن بعد کلیئر ہو جائیں گے۔
لیکن سرکار کی مدیت میں جس طرح سے مقدمے ہو جاتے ہیں تو کیا یہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہو سکتا کہ بھائی دیکھیں آپ نے اتنے بڑے اسکیل پہ عوام الناس کو، اپنے اہل وطن کے لوگوں کو آپ نے مطلب غلط راہ دکھائی، تو کیا اسٹیٹ کی مدیت میں اگر ہو، اگر تو پھر یہ پھنس سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسٹیٹ کی مدیت میں ہی ایف آئی آر کٹی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ اتنی بے بس ہے کہ 20 دن کا ریمانڈ لے کر بھی اگر بندہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں آتا تو یہ اسٹیٹ کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہوگا، اور جس میں آپ نے ایک بہت زیادہ پری ٹرائل ججمنٹ بھی دی ہوں اور میڈیا پہ بیٹھ کر یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے ہوں کہ ہم منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایویڈنس لے آئیں گے، ہم باہر کے جو ٹرپ ہیں اس کو ویریفائی کروائیں گے، وطن عزیز کو پاک کر دیں گے. تو جو اس طرح کی چیزیں جب آپ نے پری ٹرائل ججمنٹ انویسٹیگیشن سے پہلے دی ہو اور اس کے بعد آپ پروو نہ کر سکیں تو یہ سوالیہ نشان تو کھڑا ہوگا. لیکن اس کے لیے ہم اور آپ ہیں نا، پھر اس کے لیے ایک سیکنڈ پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کریں گے. ابھی اس کیس کو ذرا سامنے کھل کے آ لینے دیں، پتہ لگ لینے دیں کہ نقطہ مجرم کی طرف جاتا ہے یا محرم کی طرف جاتا ہے، کس طرف جاتا ہے اس کو ذرا دیکھ لینے دیں، پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے. چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے. میرے خیال سے ہم اس اپنے سیشن کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ کچھ اور ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے لیکن ہم اس کو بھی اس لیے نہیں شیئر کرنا چاہ رہے کہ اس میں ابھی کچھ چیزیں جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ ویریفائڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں جو ویریفائڈ نہ ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ معاملہ لگ رہا ہے کہ اب کچھ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، کچھ ہمیں آسانیاں نظر آ رہی ہیں سعد الرحمان کے لیے بھی، اقرا کنول کے لیے بھی، باقی یوٹیوبرز کے لیے بھی. کیونکہ جب میس اسکیل پر اتنا زیادہ کام ہوا ہوتا ہے نا تو پھر پکڑ دھکڑ میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، بہت سے فونز بھی آتے ہیں، بہت سے پریشرز بھی ہوتے ہیں. بے شک جتنے مرضی ان کو اختیارات دے دیے گئے، این سی سی آئی اے کو اختیارات کافی دے دیے گئے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بیک ڈور آپ کے بھی معاملات ہوتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے آپ حصہ جمع کرائیں. اب معافی تو دیکھیں نہیں بنتی ہے، آپ چاہے کہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا، لیکن پتا نہیں تھا آپ کے جرم کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. بٹ اسٹل ابھی اس کیس میں ابھی تک کے لیے اتنا ہے کہ ڈکی بھائی جو ہیں وہ کافی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آپس میں معاملات اب ان کے اچھے ہیں اور پورا کوپریٹ کر رہے ہیں. اور کوپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب اگلی باری میں ان کو ضمانت مل جائے گی. یہ بھی آپ ذرا نوٹ کر لیجیے گا آج کی تاریخ میں. رامے صاحب جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر میں اجازت لوں گی. میں نے یہ پہلے بھی خیر کیس دیکھے ہیں لیکن یہ انوکھا کیس دیکھا ہے جس میں بکرا خود کسائی کے پاس رہنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے خیر ہے مجھے کسائی کے پاس رہنے دیں. تو یہ میں نے پہلا ریمانڈ دیکھا ہے جس میں بکرا خود کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کسائی میرا دوست بن گیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ کیونکہ اسے پتا ہے کسائی کے ہاتھ میں اس وقت اب چھری نہیں ہے. یہ تو ہاں 2 دن پتہ چلے گا، لگ تو یہی رہا ہے. بالکل آپ ہمیں صحیح ایسے کہہ ہی رہی لگ رہا ہے. آپ ذرا نوٹ کر لیجیے ناظرین، ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2-1 دن میں نا انشاءاللہ بیل ہو ہی جائے گی. چلے ہو ہی جائے میں تو کہتی ہوں، بلکہ کیونکہ یا تو باقی سب پہ آپ ہاتھ ڈالیں، لیکن ان سب سے آپ نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کرنی ہے. جتنا پیسہ ہے وہ سرکار کے خزانے میں ڈالیں. ہمیں ڈیم بنانے ہیں، ہمیں ریزروز بنانے ہیں، ہمیں اپنے جو بھائی اس وقت فلڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوئے ان کی مدد کرنی ہے. اور آپ سب پلیز خدا کے لیے اس کار خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالیے. آج وہ ہیں کل ہم بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں اگر آپ آگے نہیں بڑھتے تو یقین مانیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا ہمارا گناہ کوئی نہیں ہوگا. اور اس سے بڑی ہماری، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی انہی لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ وقت ہے اس وقت بتانے کا اور دکھانے کا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے. اور ضرور تھوڑا سا بھی، بے شک آپ کا ایک جو کہتے ہیں نا 100 روپیہ بھی جو ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ان لوگوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ ایسے راشن کی جو میں کہوں گی کہ جس کو انہیں جیسے بنانا نہ پڑے. جس طرح